میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نیو مسلم کمیونٹی ہے ہماری، اور نیو مسلم کی جو کالز اور ان کے جو سوالات آتے ہیں بعض اوقات ہنسی آتی ہے. ایک بچی نے مجھے کہا کہ عبدالواحد بھائی میں نے اپنے عبائے کے بازو میں الاسٹک پہننا شروع کر دیا. اچھا. تو میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ عبدالواحد بھائی میں ایک بار سفر کر رہی تھی اور میں نے بازو اوپر کیا اور وہ عبایا نیچے آیا اور صرف میری بازو کی سکین نظر آئی اور مجھے حیا آئی کہ میرے اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ تم اپنے جسموں کو چھپا کے رکھو، نہیں اس کے اوپر کپڑا ڈالو. اور مجھے حیا آئی کہ میرا بازو ننگا ہو گیا، میں اللہ کے سامنے کیا جو ہے وہ جواب دوں گی، یا پتہ نہیں یہ حشر والے دن اس کو دوزخ میں جانا. تو کہا کہ عبدالواحد میں نے اس کے ساتھ کمپرومائز ہی نہیں کیا، میں نے الاسٹک ڈال لیا. لوگ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں تو عبدالواحد میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں ٹھیک کیا. میں نے کہا بیٹے تم نے بالکل ٹھیک کیا. یعنی ایک خنسا، ایک بچی جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے 3 بچے اور ایک شوہر چھوڑنا پڑا. اچھا. ایک بار فرسٹ ٹائم اس کی کال آئی، عبدالواحد بھائی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے میرے گھر والے آنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو میں نے کہا بیٹی آپ آ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں. وہ آئے. اس اللہ کی بندی نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی جو شکل تھی وہ سڑک کے اوپر دیکھی. انہوں نے کہا کہ نہ گھر آنے دیں گے نہ قبرستان میں جانے دیں گے. سڑک کے اوپر، اور ہمارے ساتھ 2 جو ہے وہ پولیس موبائل تھیں اور ان کی کسٹڈی میں یہ کہ فساد نہ ہو. سڑک کے اوپر ایک ماں، اس کے جذبات، احساسات، کیفیات کیا ہوں گے. دوسرے بچے اس سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے چھین کے اس سے پیچھے کر لیا. یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دور ہے اور وہی ساری تنگی تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں شاید دوبارہ وہ دور شروع ہو گئے. اس کو کھینچ کے پیچھے کیا اور مجھے لگتا تھا کہ بس اب یہ گئی. لیکن اس نے، اللہ کی بندی نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے 2 بچے ہیں، ایک انتقال کر گیا، 2 باقی بچے ہیں. اگر ایسے درجن بچے بھی ہوتے تو اللہ کی راہ میں سارے قربان کرتے تھے. میں نے ایک لمحے کے لیے میں نے آبزرو کیا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے، اور وہی آپ والی بات تھی. میں نے کہا کہ اس نے اس دین کی حقیقت اس کے اوپر اللہ نے آشکارا کی ہے. اس نے جو اسلام کو پڑھا ہے، اس نے جو قرآن کو پڑھا ہے، اس کے اندر جو رسول اللہ کی محبت پیوست ہو گئی ہے نا، وہ ہے جو پیچھے بول رہی ہے. اصل میں یہ اس کا جذبہ نہیں ہے. ایک بچی نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اب کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جج نے کہا کہ I have no objection. یہ بچی اگر گھر جانا چاہتی ہے، she is adult، اور اگر یہ گھر جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہ گھر نہیں رہنا چاہتی تو آپ اس کو زبردستی کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے. اسلام قبول کیا تھا. اس نے کہا کہ سر میں اگر گھر چلی گئی نا تو یہ یا تو مجھے مار دیں گے یا مجھے ایموشنلی اتنا بلیک میل کریں گے کہ میں دین پہ ثابت قدم نہیں رہ سکوں. صحیح. میرے سامنے علی بھائی اس کی ماں نے اس کے پاؤں پکڑے، اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی واپس آ جاؤ، بیٹی واپس آ جاؤ، چھوڑ دو یہ سب کچھ نہیں ہے. مسلمان تمہیں جو ہے وہ چیل اور کووں کی طرح نوچ کے کھا جائیں گے. بیٹی چھوڑ دو، واپس آ جاؤ. اور وہ اللہ کی بندی کی زبان پہ ایسی خاموشی تھی. وہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ باتیں کرتے تھے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا، ان کے اوپر خاموشی طاری ہو جاتی ہے. وہ خاموشی تھی کہ میں اس رسول اللہ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں، میں اس اللہ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں. اور اس نے کیا کیا، اس نے اماں کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ اماں میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، آپ کے ہاتھ جوڑنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ استقامت کا پہاڑ کیسے بنی ہوئی ہے. پتہ چلا کہ اس نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا ہے. وہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. وہ قرآن کے حقائق جو ہیں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید ہے، اس کی جو وحدانیت ہے، جنت میں جو اللہ کا دیدار ہے، جنت کی نعمتیں، وہ اس کے سامنے ہیں کہ جو اس کو پگھلنے نہیں دے رہی ہے استقامت کا پہاڑ. علی بھائی ہمیں یعنی بتایا کیا جا رہا ہے بچپن میں؟ نہ قرآن سکھایا جا رہا ہے، نہ قرآن کی حکمت اور دانائی کا سبق دیا جا رہا ہے، نہ ہمارے پاس قرآن کے علوم و فنون ہیں، نہ فضائل ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول ہمارے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. آج آ کے آکسفورڈ سے شروع ہوتے ہیں اور آکسفورڈ پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. کہاں سے؟ یعنی وہ اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا، صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں کیا، ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں لوریوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف پڑھا.
یعنی وہ بھی تو مائیں تھے نا کہ جو لوریوں میں اپنے بچوں کو درود شریف پڑھ کے سنایا کرتی تھی. وہ بھی تو مائیں تھیں کہ جنہوں نے ابھی بچہ گود میں ہوتا تھا تو ان کا خواب یہ ہوتا تھا کہ یہ میرا بچہ یہود و نصارہ سے بیت المقدس کو آزاد کروائے گا. وہ بھی تو بچے تھے نا کہ جنہوں نے 16 سال کی عمر میں سپاہ سالار بنا کے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ انہوں نے اسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سرو کر دیا. کیسے پیدا ہوں گے؟ آج عورت یہ شکایت تو ہم سے کرتی ہے کہ مرد ٹھیک نہیں ہے. ابھی ہم نے ان بچوں کی تربیت ہی نہیں کی جنہوں نے آج مرد بننا تھا. آج سے یہ کام، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کھانا کھائے بغیر بھی ہم مر جائیں گے اور کھانا نہ کھائے بغیر بھی ہم مر جائیں گے. ایک دن ہم نے مر جانا ہے. ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں زندگی بسر کریں گے نا، موت پھر بھی ہم کو اچک لے گی. اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو پھر شاعر کہتا ہے کہ حیات اگر حیات ہے تو پھر موت بھی حیات ہے. یعنی زندگی اگر ویسے گزاری جیسے زندگی گزارنے کا حق ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق، تو پھر موت نہیں ہے، پھر موت بھی حیات ہے. تو آج کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج یہ طے کر لے کہ ہم نے اپنے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. میں پچھلے دنوں کچھ 2 کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا پیرنٹنگ کے حوالے سے. اچھا. پتہ چلا کہ وہ بچوں کی تربیت کی کتابیں نہیں ہیں، وہ آپ کی تربیت کی کتابیں، یعنی وہ والدین کی تربیت کی کتابیں ہیں. اور اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر والدین تربیت یافتہ ہوں گے تو ریفلیکشن ہے آپ کی اولاد. آپ بالکل بالکل. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اگر آپ کی تربیت نہیں ہوگی اور آپ اپنے بچوں پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ سولوشن. کوئی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سے شروع کر لیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارادہ ٹوٹ جائے، بیچ میں گیپ آ جائے، کل سے شروع کر لیں، پرسوں سے شروع کر لیں. کئی زندگی کے ایسے معاملات ہیں جو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں سیکوینس کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. میرا اللہ کہتا ہے کہ اچھا 1 بار 2 بار 10 20 30 70 بار بھی غلطی ہو جائے دوبارہ رجوع کر لو، میں تمہارا ویسے ہی انتظار کر رہا ہوں جیسے. تو آج سے انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک اچھا سچا پکا. اکثر ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالواس بھائی دعوت ہم دینا چاہتے ہیں تو کیسے دیں. شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کوئی یعنی آئزک آئنسٹائن کا کوئی فارمولا ہے، وہ جو 3rd لا ہے کہ یہ بتائیں گے تو سمجھ آ جائے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، اچھا ڈاکٹر اچھا علاج کر سکتا ہے، اچھا حکیم اچھا علاج کر سکتا ہے، اچھا وکیل ہی اچھا کیس لڑ سکتا ہے، اچھا انجینئر ہی اچھا اسٹرکچر بنا سکتا ہے. اگر آپ لوگوں کو اچھا یعنی اسلام اور اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا پڑے گا. یہ ہے سمپل سلوشن فار دا دعویٰ. اگر آپ دائی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا پڑے گا. اور اگر اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. علی بھائی ہم نہیں اپنے بچوں کی فکر کریں، ہم نہیں اس بات کی فکر کریں کہ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں. علی بھائی اپنی آخرت کے لیے ہم کوشش کریں، اپنی آخرت کی فکر تو کریں. اپنے آپ کو دوزخ سے آگ کے بچانے سے تو خود کو، یعنی اگر ہم اتنے ہی وہ تو چلیں اپنی جنت کا سامان کرنے کے لیے یہاں آج سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیر از نو پرابلم. آج سے، کل سے، پرسوں سے، اور 10 بار نہیں 70 نہیں 70 100 بار بھی. میرا اللہ بہت کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او مین ویئر آر یو گوئنگ؟ بھائی اپنے رب کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں، ذلت اور رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. علی بھائی آخری بات میری طرف سے کہ یہ اسلام جتنی بڑی نعمت ہے نا، آپ تو بھی بات کر رہے تھے نا اپنے ماں باپ بہن بھائی، اللہ کی قسم اس کائنات کو بھی اگر چھوڑنا پڑتا نا تو اپنے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے ایک ردی برد ریٹ نہ کرتا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ.